السلام علیکم۔ میں محمد آصف شفیق، اور آج ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میں ایک کسی پبلک فورم پہ کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ کچھ شاعر اور ادیب تھے جن کی جو گفتگو کا جو ٹاپک یہ تھا کہ جان ایلیا جو ہیں وہ بدحال شاعر ہے، معاشی طور پہ بدحال تھا، اس شراب نوشی کرتا تھا، اس کی گھر پہ توجہ نہیں تھی، بیوی بچوں پہ کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو ایسا بندہ ایک اچھی اور اعلیٰ شاعری کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ چیز پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ شاعری یا جو کسی بھی فنکار، آرٹسٹ، سائنٹسٹ، فلاسفر، اس کا ایک کام ہوتا ہے اور ایک اس کی ذات ہوتی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کوئی بھی پبلک فگر ہے، کوئی بھی کریٹو بندہ ہے، آرٹسٹ ہے، تو اس کی شاعری، اس کی فلاسفی، اس کی سائنٹیفک تھیوریز پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس کی ذات پہ ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کو فالو کیا تھا یا اس کو ہم جانتے ہیں اس کے کام کی وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ کھاتا کیا تھا، پیتا کیا تھا، پہنتا کیا تھا، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی چلی ہے، اس کی شادی نہیں چلی۔ تو یہ بڑی سیکنڈری سی چیزیں ہیں، جو ان کی ذاتی چیزیں ہیں اس پہ ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ بلیو کریں گے کہ وہ پبلک فگر ہوتے ہیں، تو پبلک فگر جو ہے ان کی پرسنالٹی ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ہم فالو کرتے ہیں، ان کی کچھ عادات ہم میں آ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس بات پہ توجہ زیادہ دینی چاہیے کہ ان کا کام کیا تھا، یا ان کی ذات کی وجہ سے ان کے کام کو ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کی ذات ایسی تھی تو ان کا کام بہت برا ہوگا، یا ان کی تو ذات ہی ٹھیک نہیں تھی، ان کی تو پرسنل لائف بھی ٹھیک نہیں تھی، تو جو ہے ان کا کام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ اگزامپلس دیکھیں، نیکولا ٹیسلا جو ہے، اس بندے نے بجلی ایجاد کی۔ یہ جو ہماری دنیا آج جتنی بھی دنیا میں روشنیاں ہیں، یہ اسی بندے کی بدولت ہیں۔ اس کی آپ پرسنل لائف دیکھ لیں، وہ 2-3 گھنٹے وہ بندہ سوتا تھا، دن میں وہ سوتا تھا، جب اس کو نیند آتی تھی 5 منٹ سوتا، پھر اٹھ جاتا، کیونکہ اس نے کام کرنا تھا۔ کریٹو لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کمروں میں بند رہتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ اپنی لائف کو سیکریفائس کرتے ہیں، پھر جا کے ہمارے لیے کچھ چیزیں پیدا کرتے ہیں، وہ سائنس میں ہو، ٹیکنالوجی میں ہو، وہ ادب میں ہو۔ یہ چیزیں ہم جو ساری استعمال کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی ذات کو سیکریفائس کر کے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں، ڈا وینچی جو تھا، جس نے مونا لیزا بنائی تھی، اس کا بھی سلیپنگ پیٹرن یہی تھا، 2 گھنٹے سوتا تھا، اس کی بھی پرسنل لائف اسی طرح تھی۔ اچھا، اس کے بعد آپ آئیں گے قائد اعظم جو ہے، جنہوں نے پاکستان کو بنایا، دن رات محنت کرتے رہے، پاکستان بن گیا، لیکن ان کی بھی پرسنل لائف ٹھیک نہیں تھی، 2 شادیاں کی، دونوں ناکام ہوگی۔ تو کیا ہم پاکستان سے نکل جائیں؟ کہ ہم تو پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، قائد اعظم نے بنایا، ان کی پرسنل لائف ہی ٹھیک نہیں تھی۔ عمران خان کی پرسنل لائف ٹھیک نہیں ہے، شادیاں نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، بچوں سے وہ کبھی کبھار بات کرتا ہے، ملتا ہے، فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتا، تو کیا ہم اس کی اچیومنٹس کو ڈینائی کریں گے کہ اس کی تو پرسنل لائف ٹھیک نہیں ہے؟ تو اس کے کام، جو بھی بندہ ہے، جو بھی فلاسفر ہے، تھنکر ہے، اس کے کام کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ شاعر، ادیب، سائنٹسٹ، فلاسفر بہت اچھے بھی ہیں، ان کی لائف بیلنس تھی، ان کی فیملیز نے ان کو سپورٹ کیا۔ ہر بندے کی فیملی اس طرح نہیں ہوتی۔ فیض احمد فیض ہیں، اقبال ہیں، اسٹیفن ہاکنگ آپ نے نام سنا ہوگا، کاسمولوجی میں بہت بڑی تھیوریز ہیں اس کی جو ہے وہ معذور آدمی تھا، اس کی بیوی نے اس کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی لائف ٹھیک تھی۔ کئی ایسے سائنٹسٹ ہیں جن کی لائف بیلنس تھی، لیکن لازمی نہیں کہ ہر بندے کی لائف جو ہے پرسنل لائف ٹھیک ہو۔ یہ ایک ایوریج بندے کا بھی یہ ہو سکتا ہے مسئلہ، اور ایک بہت بڑے انسان جو پبلک فگر ہے، جس نے بہت بڑا کام جو ہے دنیا میں آگے کیا، اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔
تو ایک عام انسان کی بھی جس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا، کوئی اس کے ایجاد نہیں ہے، کوئی اس کی بکس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، اس کی بھی پرسنل لائف، وہ بھی معاشی طور پہ بدحال ہو سکتا ہے، اس کی شادی نہیں چل سکتی، وہ بھی شراب نوشی کر سکتا ہے. تو ہم پبلک فیگرز کو اس چیز پہ کیوں جانچتے ہیں کہ یار ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. ان کا کام دیکھیں، انہوں نے کیا لکھا ہے. آپ جان ایلیا کی کتابیں جا کے پڑھیں، شاعری کی اتنی اچھی کتابیں. نثر دیکھیں، ہم تو شاعری کے حساب سے جانتے ہیں، جان ایلیا کا نثر فرنود جا کے پڑھیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ بندہ کتنا بڑا مفکر تھا، کتنا بڑا فلاسفر تھا، ہسٹری پہ اس کی کتنی کمانڈ تھی. تو آپ یہ جو ذات پہ باتیں کرنا یہ بھول جائیں گے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کی پرسنل لائف نہیں ٹھیک. تو کام دیکھیں بھائی، اس کی آرٹ دیکھیں، اس نے جو کام کیا ہے، آرٹسٹ کا فن دیکھیں. تو اس خدا کو اس نے یہ فن، خدا نے اس کو فن یہ دیا ہے، تو آپ کیا خدا سے لڑ پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں کیوں دی ہیں؟ تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. تو جو بھی آرٹسٹ ہو اس کے پہلے آرٹ دیکھیں، اس کا فن دیکھیں، اس کی تھیوریز دیکھیں. شکریہ.